آج کے دور میں آپ کو لوہے جیسے اعصاب کی ضرورت ہے تاکہ کچھ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں اسے برداشت کر سکیں۔ آپ کو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ منافق دیانت داری کی بات کرے، ظالم انصاف کے اصول بیان کرے اور خائن ایمانداری پر کہانیاں سنائے۔ یہ سب کچھ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ایسا لگنے لگا ہے کہ دنیا الٹ چکی ہے۔ نیکی کے قصے زیادہ سنائے جاتے ہیں مگر جو سب سے زیادہ بولتے ہیں وہی ان اوصاف سے محروم ہوتا ہے۔ یہ کیسا دور ہے جہاں سچ وہی لگتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کہلاتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر بھی قادر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، زندگی کا راستہ مشکل اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے جسے آپ نے صبر اور توکل کے ساتھ طے کرنا ہے۔ پھر آپ تک پہنچے گی ہدایت، مدد، فتح اور معجزے۔ آغاز میں خود کو تھامنا اور سنبھالنا پڑتا ہے، پھر اختتام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جنت میں محل۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ اخلاص یعنی ساری سورت قل ہو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں، اور 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل، اور 30 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 3 محل تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، پھر تو ہم بے شمار محل حاصل کر لیں گے۔ نبی اللہ صلوات والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کمی نہیں ہے۔ کتنی ویران سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کتنے چپ چاپ سے چلے جاتے ہیں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کی رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنا کرو۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان، میں کس کو پکاروں دعا کے لیے؟ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں ہر اس رات کو نہیں بھولتا جب میں نے غم میں دم گھٹتے ہوئے محسوس کیا، جب میرا دل غم سے ڈوب گیا اور میرے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں نہ مر سکا نہ دنیا ختم ہوئی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنے اندر کی طاقت سے جینا ہوتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اس سے تو بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ آزمائش وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ توکل۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے، جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند آتا ہے، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند آتا ہے، جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ مہینہ ہم گزار رہے ہیں جس کے 3 دن صرف عید تھی، اور وہ مہینہ چلا گیا جس کی ہر شام عید سے بھی اچھی تھی۔ یا اللہ، 2 بھائیوں کی محبت کا نام ہے کربلا۔ یا اللہ، ہم تجھے ان بھائیوں کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ریاکاریوں سیاکاریوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمارے درجات اپنی بارگاہ میں بلند کر دے۔ میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والے انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔
مجھے نہ اب کھو جانے والی چیز کی طلب ہے اور نہ ہی چھوڑ جانے والی انسان کی ضرورت ہے اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہاری حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہشات سے نوازنے والا ہے۔ اللہ کا نور، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا نور پالے، جو شخص اللہ کا نور پانا چاہتا ہے تو وہ شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور پڑھے، مزید 1000 بار یا نور پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کا دل نور سے منور کر دے گا۔ گہری بات، انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہاں کی گئی ہر بات، ہر درد یہی دفن ہوگا۔ اس قسم کا انسان اگر آپ کے پاس ہے تو جان رکھیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ بے شک ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں اتنی خوشیاں بھر دے گا کہ وہی خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹتے پھریں گے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازہ کھولے گا جس کے پیچھے صرف خیر ہے۔ ایک دن آپ اکیلے بیٹھ کر مسکرائیں گے کہ اللہ نے آپ کے سکون کا ایسا انتظام کر دیا، اور یقین جانیں وہ ایک دن بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے، اے اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، آپ قرض سے کیوں کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین نسخہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ان الفاظوں کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم نام کے ساتھ رجوع کیا ہے، اتنے عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیا جائے گا۔ نوح کی طرح یقین رکھو اللہ پر۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، کچھ رحمت بن کر بھی آتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، اور سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ گے، بس یہ پڑھو، اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم اس روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ بس تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔
اپنوں کی ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں ڈوبی کرواہٹیں اور قہقہوں میں گونجتی ہوئی دھبی منافقتیں اور دلوں میں چھپی عداوتیں بھی ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اسی لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کام رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن سارے مخلص تو نہیں ہوتے۔ اگر انسان پر کوئی برا وقت آ جائے تو برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب سے پہلی نشانی اس سے جھوٹے رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو وہ کبھی اپنا اور سگا مانا کرتا تھا۔ نشانی نمبر 2، اس پر نہ رکنے والی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نشانی نمبر 3، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تھوڑا تاخیر کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کو اس بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ نشانی نمبر 4، اس پر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نشانی نمبر 5، اسے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ صبر کریں، ہر دیر مشکل آزمائش کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش بیماریوں کو اپنے لیے خیر سمجھ کے اس کے ختم ہو جانے کا انتظار کیجیے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہے۔ اگرچہ سورہ یاسین صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہیے تو جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ اے پروردگار، معلوم نہیں کہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے کون سا دروازہ میرا منتظر ہے، لیکن اگر جہنم کے 7 دروازے بھی میرے منتظر ہو تب بھی تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے اور اپنے کرم سے جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سب کے ساتھ شیئر کریں اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔